علیکم. جناب چودھری طارق فاروق صاحب کو ہم کینیڈا میں ویلکم کرتے ہیں اور بہت بہت شکریہ جناب پیپلز پارٹی کینیڈا کے صدر جناب گجر صاحب اور محمود صدر کینیڈا. اس وقت پاکستان جو ہے وہ ایک بہت مشکل مرحلے سے گزر رہا ہے. میرے خیال میں یہ اگر کہا جائے کہ پاکستانی عوام کی سوچ کو نہیں تبدیل کیا جا رہا, ان کے ایمان اور مذہب کو تبدیل کیا جا رہا ہے, تو شاید وہ بات ٹھیک ہوگی. 2 دن پہلے ہم ایک جگہ اکٹھے ہوئے تو وہاں پہ ایک پی ٹی آئی کے دوست نے کہا کہ آپ پی ٹی آئی جوائن کر لیں. تو میں نے کہا کہ مجھے مذہب تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں جس مذہب میں ہوں وہی ٹھیک ہے. اس نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا کہ جب آپ کے لیڈر کی بات سنی جاتی ہے تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, اللہ کو ایک مانو, نہیں مانو گے تو شرک کرو گے. وہ کہتا ہے میری سپورٹ نہیں کرو گے تو شرک ہو جائے گا. تو شرک کی جو ڈیفینیشن ہے وہ تبدیل کر دی گئی ہے. اسی طریقے سے مصوف نے مذہب کے اوپر ایسی ایسی ڈیفینیشن دی ہیں کہ اگر بتانے بیٹھ جائیں گے تو میرا خیال ہے سارا ٹائم گزر جائے گا. کافی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ انہوں نے پورے مذہب کی جو ہے ڈیفینیشن ہی پکڑ کے تبدیل کر دی ہوئی ہے. تو ہمیں کوئی خدا نہیں چاہیے, خدا ہمارا ہے. ہمیں کوئی مذہبی لیڈر نہیں چاہیے, وہ بھی ہمارے پاس بہت ہے. ہمیں سیاسی لیڈر چاہیے جو پاکستان کے لیے کچھ کر سکیں, جو ہمارا ایمان نہ تبدیل کرے. تو اس لیے پہلے نمبر پہ تو ہمیں جو ہے وہ عوام میں ایک شعور لانا ہے کہ ہمیں کسی اللہ معاف کرے نبی کی ضرورت نہیں ہے یا خدائیت کے دعوے کرنے والے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں وہ لوگ چاہیے جو پاکستان کے لیے کچھ بہتری کر سکیں. اور 3.5 سال میں مصوف نے جو ملک کا حال کیا تھا وہ بھی سب کے سامنے ہے. اس وقت میں ان کے فالوورز کہتے تھے کہ اگر 500 روپے لیٹر بھی تیل ہوا تو ہم وہ ڈلوائیں گے. ڈالر 500 روپے پہ چلے جاتا ہے, وہ بھی قابل قبول ہے. اور موازنہ کیا جاتا تھا کہ پاکستان میں یہ جو چیزیں ہیں یہ مہنگائی کچھ بھی نہیں ہے, لندن میں اس سے زیادہ مہنگائی ہے. کبھی یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ پاکستان میں ایک مزدور 10,000 روپیہ کماتا ہے اور لندن میں وہ 2 لاکھ روپیہ کماتا ہے. تو یہ کمپیریزن نہیں بتائے جاتے تھے. اور میرا خیال ہے کہ مصوف جو ہے وہ خود بھی ایک گھبراہٹ کا شکار ہے. جب ان کی جمانہ کے ساتھ شادی ہوئی تھی انہوں نے پاکستان کو پیرس بنانا تھا, اور جب پیرنی کے ساتھ شادی ہوئی ہے تو ریاست مدینہ کا لے رہے ہیں. تو ہمارا خیال ہے کہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح سے وہ ایکٹیو ہیں, ہمیں بھی سوشل میڈیا کے اوپر جو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے اور منظم ہونے کی ضرورت ہے. آپ ایک مثال دیکھ لیں کہ اگر انہوں نے کوئی تحریک چلانی ہوتی ہے, کوئی ٹرینڈ چلانا ہوتا ہے, تو اتنے زیادہ منظم ہے, وہ ایکٹیو ہے سوشل میڈیا کے اوپر. ایک سے تحریک نکلتی ہے اور وہ میرے خیال میں 24 گھنٹے کے اندر پورے ملک میں پھیل چکی ہوتی ہے. تو ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو ایکٹیو کرنے کی, منظم ہونے کی اور نیٹ ورکنگ کرنے کی. اور دوسری یہ بات ہے کہ اس وقت سیلاب میں بہت زیادہ تباہ کاریاں ہوئی ہیں. لوگ این جی اوز کو سپورٹ کر رہے ہیں, این جی اوز کو بہت زیادہ فنڈنگ دے رہے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ جتنا زیادہ سرکاری املاک تباہ ہوگا اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے حکومت کو فنڈ دینے کی. اور حکومت کا جو فنڈ ہوتا ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. جب آپ این جی اوز کو فنڈ دیتے ہیں تو اس میں پاکستانی بہت زیادہ پرسنٹیج کر چکی ہوتی ہے, لیکن آپ جب گورنمنٹ کو فنڈ دیتے ہیں ڈائریکٹ تو وہ ایٹ لیسٹ ملک میں پہنچتا ہے اور آپ کے پاس سارا اکاؤنٹیبلٹی کا ایک پورا نظام موجود ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس وقت پاکستان کے حالات اور حالات مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ کو زیادہ سے زیادہ فنڈنگ کرنی چاہیے. اور میں جوید گجر صاحب کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہوں اور ہم پاکستان کونسلیٹ کو ڈائریکٹ فنڈ دیں یا ڈائریکٹ پاکستان کے اکاؤنٹ میں فنڈ بھیجیں. لیکن اس کے لیے سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ ملیں اور اس وقت سیلاب کے اندر سیلاب کی حالت میں پاکستان کی جو حالات ہیں اس کو فائٹ کیا جائے اور وہاں پہ جو ہمارے غریب بھائی ہیں ان کی امداد کی جائے. تھینک یو ویری مچ.